کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مشترکہ فیملی، ایک بلڈنگ میں ایک جگہ کئی گھر، تو اس میں بڑی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح اگر رہنا ہو تو پھر تو یہ ہے کہ حدود اللہ کا خیال رکھا جائے۔ ہر ایک کو چاہے ایک کمرہ دیا ہے نا، وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی چار دیواری ہے۔ اگر چار دیواری کا جو تقدس ہے، دین کا جو تصور ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ خصوصی طور پر کسی گھر میں آنے جانے کے لیے جو دین نے اجازت کا حکم نامہ رکھا ہے، اس کا خیال ہو، پردے داری کا خیال ہو۔ پھر ہر ایک کا رہن سہن اپنا ہوتا ہے گھر میں، وہ اپنے گھر میں کیسے رہتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا سب کچھ الگ ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ نہیں تو اللہ اکبر، یہ ایک دوسرے پر زور آزمائی کرنا اور یہ پریشر ڈالنا، یا محترم ساتھی ممکن ہے کہ مجبوری ہو، مہنگائی ہے، غربت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ایسی صورت میں بھی تو چاہیے نا کہ جو ایک سیپریٹ سسٹم ہے، ایک بلڈنگ میں ہی اس کو اپنایا جائے، اور اپنایا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایک بلڈنگ میں 3 4 کرایہ دار رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کھانا پینا، اپنا نظام، اپنا دروازہ، کوئی دوسرے کے ساتھ مداخلت نہیں کرتا۔ جب آپ ایک ہی بلڈنگ میں اپنے بچوں کا ایسا سسٹم بنا دیں کہ ان کے آنے جانے کا دروازہ الگ ہو، ان کے رہنے سہنے کا سسٹم الگ ہو، ان کے کھانے پینے کا معاملہ الگ ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا کہ سیپریٹ سسٹم۔ ٹھیک ہے، آپ الگ مزید جگہ نہیں لے سکتے، آپ کرائے پر مکان اپنے بچے کو لے کر نہیں دے سکتے، تو ایسے بچہ بالغ ہو جائے اس کا فرض ہے اپنا انتظام کرنا۔ عرب ممالک کے اندر اب بھی یہ چلتا ہے، بچے کی شادی کرتے ساتھ اس کا سب کچھ الگ کر دیتے ہیں، ہر چیز اس کی الگ کرتی ہے، تاکہ وہ پہلے دن سے ہی اپنے ماحول میں رہے، ان میں کوئی بدگمانیاں نہ آئے، کوئی کسی طرح کی الجھنیں نہ آئے۔ تو طریقہ تو یہی ہے جو شرعی طریقہ ہے۔ بچے کی شادی کی، آخر شادی بالغ کی بھی جاتی ہے۔ جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ بیٹے کا معاملہ ہے کہ وہ محنت کرے، کمائے اور اپنے گھر کا نظام خود چلائے، اپنے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو یہ تو ایک بلڈنگ میں بھی ممکن ہے کہ اگر آپ دروازے کا معاملہ، ان کے رہنے سہنے کا سب الگ کریں، تاکہ ایک چار دیواری کا تقدس برقرار رہے، جو دین نے ایک گھر کا تصور دیا ہے اس کا خیال رہے، پردے کے حوالے سے، چار دیواری کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے۔ تو مشترکہ فیملی میں تو کوئی چیز نہ اپنے کمرے میں کوئی لے جانا، باقی کیا کرنا ہے، بس بیگم کی خدمت کرتا رہتا ہے، ایسے ہی گئی ہے بھائی، اے فلاں چیز گئی ہے، اور نظریں ایسی ہوتی ہیں، اب یہ لے گیا، بھائی اس کی وہ بیگم ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس پر فرض ہے کہ اس نے اس کی بھی تو تقاضے پورے کرنے ہیں۔ دین نے کہا ہے جب جو تو کھائیں اس کو بھی کھلا، خود کھاپے کھاتا رہے، دوستوں کے ساتھ ٹکے شکے کباب کھاتا رہے، تو گھر میں آ کے نمک مرچ کے ساتھ روٹی کھا رہی ہے، کیا بات ہے محترم ساتھیوں۔ اگر کہیں کوئی دعوت کھاتی ہے نا، تو گھر والوں کے لیے بھی بازار سے خرید کر لے کر جایا کرے، یا ان کو بھی اس طرح کا کھلایا کرے، یہ دین کا حکم ہے۔ ہاں کئی شادیوں میں الگ مرد کو ہی صرف دعوت دی جاتی ہے، بھائی تو ہی آنا ہے، تو وہاں وہ چلا گیا، تو رستے میں کوئی چیز اس کے لیے بھی خریدے، اس کے لیے بھی انتظام کرے، یہ نہیں کہ خود سب کچھ ہی حرم کرتا جائے اور گھر میں مونگی کی دال پکی ہو، یہ پکا ہے وہ پکا، آخر اس کا بھی تو حق ہے، فرمایا جو تو کھائے اس کو کھلا۔ جب تو اپنے لیے لباس خریدتا ہے تو اس کے لیے بھی خرید، یہ دین کا حکم ہے۔ اور مشترکہ فیملی میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کہیے وہی کپڑے ایس کریم نہیں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ تانے تنس مذاق، پھر بات جھگڑوں پر آتی ہے، اختلافات پر آتی ہے، گلے کاٹنے پر آتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں مشترکہ فیملی میں وراثت پر قبضے ہوتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں۔ باپ فوت ہو گیا، دین کا حکم ہے کہ جو اس نے چھوڑا تھا بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بانٹ دیا جائے، جو شریعت کا حکم ہے۔ لیکن وہ 3 4 بھائی کہتے ہیں ایسی تھے رہنے، وہ بہنوں کو ہی ساتھ نہیں دیتے،
بہنوں کو حصہ شریعت کا تو حکم ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہو گیا تو اب وہ جائیداد جتنی بھی باپ کی تھی سب بانٹ دی جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں رہے گی, وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ جا کر کرائے میں رہیں, وہ چوپڑی میں رہیں یا کھلے آسمان تلے رہیں, یہ کہنا جی 80 اور کتنے روانی جو اندر رہ رہے ہیں 3 4 5 بیٹے کیا میرے جی 80 اینو اگر میں چیز دیتا تے 80 کتنے رہاں گے. شریعت کہتی ہے یہ کیا معاملہ نہیں ہے. وہ جہاد پر رہ رہا ہے, وہاں تیری 3 4 بہنوں کا بھی حصہ ہے, وہ اب تیرا نہیں ہے. لہٰذا ہر ایک کا حق اس کو دینا فرض عین ہے, چاہے جھونپڑی میں رہنا پڑے چاہے کھلے آسمان تلے رہنا پڑے. لیکن وہ کیا کہتے نہیں جی اسی کتنے جائیں گے. تو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا حق مارتا ہے نا پھر وہ بھی سکون سے نہیں رہتا. اللہ نا انسان کی سوچ بڑی دیکھتا ہے. ایک آدمی کی سوچ ہے میں نے ہفتے میں ایک بار گوشت کھانا ہے, اللہ نے وہ ایک بار ہی دینا ہے. اگر اس کی سوچ ہے میں نے 2 مرتبہ کھانا ہے, اللہ نے 2 بار دے دینا اسے. اللہ اپنے بندے کی سوچ کا خیال رکھتی ہے. جب بندہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے نا میں تے رہ دی ہیں جی بیماریاں طرح غریب بن کے, اللہ اس کو وہی رکھتا ہے. جب آپ کی سوچ بنے گی نا کہ ہم نے حقداروں کو ان کا حق دینا ہے اور اللہ کے لیے ہم نے اپنا گھر بنانا یہ کرنا ہے, اللہ اس کی توفیق بھی دے دے گا. کسی کا حق مار کے اپنے گھر نہیں بنتے. تو مشترکہ فیملی میں یہ بڑی ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے, بہنوں کا حصہ حرام ہو جاتا ہے, دیا ہی نہیں جاتا, وہ بھی بیچاری عورت ہی نہیں. تو یہ وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو باہر کے میں نے کچھ آیات وغیرہ سے اس چیز کی تفصیل بتا دی کہ محترم ساتھیو شریعت میں جب ایک بچے کی شادی ہو جاتی ہے, اس کا ایک گھر بنتا ہے, اس کے لیے اجازت کا اصول ہے, اس کا اپنا رہن سہن ہر چیز الگ تھلگ ہونی چاہیے, چاہے وہ ایک بلڈنگ میں کرے چاہے الگ بلڈنگوں میں کرے, لیکن سب کا ایک جیسے ساتھ رہنا اور اجازت کا خیال نہ رکھنا, شرعی حدود کا خیال نہ رکھنا, پردے داری کا خیال نہ رکھنا, یہ وہ قباحتیں ہیں کہ جن میں روزانہ رب کی نافرمانی والی بات ہے. پھر ایسے حالات میں خوشحالی نہیں ہوتی. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اتفاق اسے کہتے ہیں کہ 2 بھائی دنیا کے دور دراز کناروں میں رہتے ہوں لیکن ان کے دل ایک ہونے چاہیے. اگر دل ایک نہیں ہے, دلوں میں محبت اور پیار نہیں ہے تو وہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اتفاق وہ ہوتا ہے دلوں میں محبت. آج کل بلڈنگیں ایک ہیں, دلوں میں نفرتیں ہیں, کینے ہیں, حسد ہے, بغض ہے, بدگمانیاں ہیں, مسائل ہیں, الجھنیں ہیں. ایک عورتیں آپس میں جھگڑتی ہیں, مرد آپس میں الجھتے ہیں. یہ کون سا اتفاق ہے؟ پھر گھروں میں کیسے سکون آئے گا؟ دین نے سورۃ النور کی 61 نمبر آیت میں ہر ایک کے گھر کی الگ تعریف کی, الگ ذکر کیا کہ بہنوں کا گھر الگ, بھائیوں کا گھر الگ. اس سیپریٹ سسٹم کو ہمیں لاگو کرنا ہوگا, تب ہم یہ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں ساتھیوں، آج جمادی الاولیٰ کی 12 تاریخ ہے. پچھلے خطبے شاید میں نے 6 بتا دی تھی تو 5 تھی، تو آج 12 تاریخ ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی قریب ہے. اللہ تعالی ہمارے گزرنے والے ان لمحات کو، ان دنوں کو جو ان میں نیکیاں ہوئی ہیں اللہ قبول فرمائے. جو ہم سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. آج کے مختصر سے خطبے کا عنوان ہے، اس عنوان کا تعلق ہماری معاشرتی سماجی زندگی کے ساتھ ہے کہ جو مشترکہ فیملی سسٹم ہے، آج کل ہمارا نظام ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا قباحتیں ہیں، آج اس حوالے سے بیان ہے. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. محترم ساتھیوں، ممکن ہے کہ بہت سے گھروں میں سے کئی ایسے گھر ہوں کہ جہاں وہ سب اکٹھے رہتے ہیں اور کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ایسے گھروں کو ہمیشہ مسائل سے پاک رکھے، خوشحال رکھے. لیکن آپ کو بہت کم تعداد میں اس طرح ملے گا کہ سینکڑوں یا ہزاروں میں سے چند گنے چنے ایسے گھرانے ہوں گے کہ جس گھر میں 4-5 شادی شدہ بھائی رہتے ہیں ایک ایک کمرے میں. وہاں
موجود ہیں، ماں باپ بھی موجود ہیں، مشترکہ سسٹم ہے سب کا، اور وہ بڑے اچھے انداز میں رہتے ہیں، خوشحال ہیں، کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں، بدگمانیاں نہیں ہیں، الزام تراشیاں نہیں ہیں، غیبتیں اور چغلیاں نہیں ہیں، بڑا پیار اور محبت ہے۔ ہزاروں میں سے شاید گنا چنا کوئی ایک دو گھر ایسا ملے، مگر اگر ہم دوسرے رخ کی طرف جائیں تو اس میں بہت سے مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، سورۃ النور کی 61 نمبر آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، ساتھیوں نے سنا ہوگا بار بار بیوت کا لفظ آتا ہے، بیوت، کہ یہ بیوت، بیت کی جمع بیوت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ بیوت، گھروں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب اندازہ کیجئے محترم ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین یہاں ہر گھر کا الگ ذکر کرتے ہیں، صرف بیوتکم کہہ کے یہ نہیں کہا کہ سارے تمہارے گھر مراد ہیں۔ اللہ اکبر، ان تأکلوا من بیوتکم، جو تمہارے گھر ہیں ان کا ذکر اللہ نے الگ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بیوت آبائکم، باپ کے گھر کا الگ ذکر کیا، بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھروں کا الگ ذکر کیا، بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھروں کا الگ ذکر کیا، بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں کا الگ ذکر کیا، بیوت اعمامکم، کہا تمہارے جو چچے ہیں ان کے گھروں کا الگ ذکر کیا، بیوت اماتکم، پھوپھیوں کے گھروں کا الگ ذکر کیا، بیوت اخوالکم، ماموں کے گھروں کا الگ ذکر کیا، خالوں کے گھروں کا الگ ذکر کیا۔ قرآن الگ الگ انہیں بیان کرتا ہے کہ آخر ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اب یہ سورۃ النور کی 61 نمبر آیت، اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے ہر گھر کی تعریف الگ کی، ذکر الگ کیا، اور سورۃ النور کی 27 نمبر آیت میں اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہا اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، دو شرائط کے بغیر، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ یعنی کہ 61 نمبر آیت میں اللہ نے بیوتکم کہا کہ تمہارے گھر، اور اس کے بعد بھائیوں کے گھروں کا ذکر الگ کیا، بہنوں کے گھروں کا ذکر الگ کیا، ماموں چچا وغیرہ ان کے گھروں کا ذکر الگ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو تم نے جانا ہے جیسے مرضی جانے، اپنے گھر کے علاوہ سگے بھائی کے گھر جانا ہے، سگی بہن کے گھر جانا ہے، تم نے اپنے ماموں کے گھر جانا ہے، خالہ کے گھر جانا ہے، چچا کے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر بھی جانا ہے کیا فرمایا کہ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، دو شرطیں ہیں۔ پہلی کہ تمہیں اجازت لینی پڑے گی، تم بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے، چاہے سگے بھائی کا گھر ہے، سگی بہن کا گھر ہے، چچا کا ہے، ماموں کا ہے، محرم رشتوں کا ہے، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں جانے، مرد ہے کہ عورت، ہر ایک کے لیے رب کا حکم ہے کہ اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ ویسے تستأذنوا نہیں کہا، تستأنسوا کہا۔ میں نے اس دفعہ اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت تو لینی ہی لینی ہے، یہ بھی معلوم کرو اگلے کو تمہارا آنا پسند نہیں ہے، یہ اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگلا تمہارے آنے پر راضی ہی نہیں ہے تو ایسے ویسے بھی نہیں کہ ہر دوسرے دن اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ پریشان ہو جائے، مناسب معقول انداز میں جاؤ۔ تستأنسوا، اجازت لینی ہے، اور اجازت مل جاتی ہے تو گھر میں سلام کہہ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی محترم ساتھیوں یہ 61 نمبر آیت اور سورۃ النور کی 27 اور 28 نمبر اور اگلی آیات بھی لائے تو دین تو ویسے ہی بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تمہاری اپنی زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے،
باقی جو تمہارا بھائی ہے بہن ہے ان کے اپنے گھر ہے، وہاں جانا ہے اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، گھر تو بنتا ہی زوجہ کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ گھر بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر اسلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الگ الگ گھر بنائے، الگ الگ جو حجرات تھے وہ ایک پورا سیپریٹ سسٹم تھا۔ مطلب یہ تھا وہ چاہے چھوٹے تھے چاہے مختصر تھے، لیکن ان کے آنے جانے کا نظام بالکل الگ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اکٹھا تھا۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ مشترکہ فیملی سسٹم میں لازمی ہے کہ ہر کوئی الگ بلڈنگ میں رہے۔ وہ ایک بلڈنگ میں ہی اگر آپ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں، ایسی تقسیم کر دیتے ہیں کہ ہر ایک کا رہن سہن، آنا جانا، کھانا پینا وہ دوسرے سے الگ تھلگ ہو، پردے میں رہے، چار دیواری کا تقدس رہے، پردے بھاری رہے، تو وہ الگ تھلگ ہے، وہ سیپریٹ سسٹم ہے کہ جس کے حصے میں بھی وہ آتا ہے اس کا گھر ہے، وہاں جو بھی آتا جاتا ہے اجازت لے کر آتا جاتا ہے ان کا سارا اپنا ایک پورا ایک نظام ہے۔ دیکھیے محترم ساتھیوں، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ 4 بھائی ہو، 5 بھائی ہو، ان کی بہنیں ہو، سب کا مزاج، طور طریقہ، عادات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے تو پھر جھگڑے پر جھگڑے ہیں۔ یہ مشترکہ فیملی سسٹم، اس کی پہلی قواعد کہ جھگڑے اور اختلافات چھوٹے چھوٹے کاموں پر، جہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے محترم ساتھیوں، اگر ایک گھر میں 3 بھائی شادی شدہ رہتے ہیں، ان کو کمرے ملے ہیں، ان کے جو کمرے ہیں شرعی طور پر وہ ان کے گھر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر وہاں آنا جانا، یہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس کا اپنا کیا نظام ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے حدیث کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم کس طرح شریعت سے ہٹ گئے ہیں، اپنے اس شرعی نظام سے دور ہو گئے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور محترم ساتھیوں، قرآن و سنت پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہے، ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کو نہیں بدل سکتے۔ گفتگو پوری سنیں، آخر میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی ذکر کروں گا کہ یہ مہنگائی کے دور میں، غربت کے دور میں آخر کس طرح گزارا کرنا ہے۔ تو باہر کیا میں کہہ رہا تھا کہ 4-5 کمروں میں الگ الگ بھائی رہتے ہیں، شرعی طور پر وہ ان کے الگ الگ کیا ہیں، گھر ہیں۔ ان کے روم میں آنے جانے کے لیے وہی پابندیاں جو کسی کے گھر میں آنے جانے، لیکن مشترکہ فیملی سسٹم میں یہ کوئی نہیں، یہ نظام نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر پھر جھگڑے ہوتے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر آ جاتے ہیں۔ آج کو نہ دیکھیے محترم ساتھیوں، آنے والے کل کو دیکھیے۔ بہت گھروں میں دیکھا ہے، شروع میں بڑا سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، بڑی خوشحالی نظر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ غلط فہمیاں، بدگمانیاں، پھر کیا کہا جاتا ہے، اے نا فلاں دی جی بڈھی ہے نا، اے نے طویت پائے نے، یہاں کام شروع ہو جاتا ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے جھگڑے کا۔ ہاں ہماری فلاں جو بھابھی ہے نا، اس کا سارا مسئلہ خراب ہے، یہ اور وہ کیا کہتی ہے، یہ جو میرے شوہر کی بہن ہے اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے پر الزام لگتے ہیں، دونوں طرف سے چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اسے پٹیاں پڑھاتی ہے، دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیں آپ ایک 4-5 بھائی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں،
اگر گھر میں ایک ہڈیاں بنتی ہے، کوئی نمک کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی مرچیں کم ڈالتا ہے، کوئی زیادہ ڈالتا ہے، کسی کا کیا دل کر رہا ہے، کسی کا کیا کر رہا ہے، مختلف مزاج ہے، آپ ہر ایک کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں، ہر ایک کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کسی کو پسند نہ کہتے تھے کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کسی کام نہیں بنا، ایک دوسرے پر یعنی جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلی قباحت ہے. اور محترم ساتھیوں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، بڑے بڑے معاملات آ کر ذکر کرتے ہیں، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی قباحتیں پھیلتی ہیں جب یہ حدود اللہ کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو شریعت نے ایک گھرانے کا تصور دیا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دوسرا بڑی قباحت، ڈپریشن، نفسیاتی مسائل بنتے ہیں. عورتیں آپس میں گھر میں الجھ پڑتی ہیں، جب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ یہ کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے، کوئی تعویذ ڈالتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے. دیکھیے اگر واقعتاً کوئی کچھ کرتا بھی ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں، سارے عامل آ جائیں، سارے بنگالی بھاوے جمع ہو جائیں، ہر طرح کے تمیز ٹونے جادو سب کچھ کر لیا جائے، اگر اللہ ہمارا نقصان نہیں کرنا چاہتا، یہ سارے مل کر بھی ہمارا ایک بال ڈیرا نہیں کر سکتے. ایسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کا اپنے رب پر اہل ایمان بھروسہ رکھیں. یہ چیز کیا ہے؟ گھر سے یہ نکل آیا جی، فلاں جی وہ منہ میں کچھ بولتی رہتی ہے جی، وہ کوئی وظیفہ کرتی رہتی ہے، تو باہر خیر یہ ایک نفسیاتی مسائل بھی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح محترم ساتھیوں، مشترکہ فیملی میں ٹھیک ہے، خاوند کے جو ماں باپ ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، ان کا تو بڑا مقام ہے. بڑی خوش نصیب عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی عورت شوہر کے ماں باپ کی خدمت کا انکار کرتی ہو. لیکن یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ اس کے شوہر کے بھائی بھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، تو ان سب کا کھانا بھی وہی عورت پکائے، ان سب کے کپڑے بھی وہی دھوئے. ذرا ایک اپنی بیٹی کی حیثیت سے ذرا سوچئے کہ کیا ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے گوارا کرتی ہے کہ وہ جب کسی کے گھر جائے، ٹھیک ہے اپنے شوہر کی خدمت تو کرے، وہ تو فرض ہے نا اس کے لیے. وہ تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کی اہمیت تو اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی رخصت دیتا، گنجائش نکالتا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی کہ خاوند کا حکم اور اس کی خدمت تو فرض عین ہے، اور وہ عورت اگر اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، یہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہے، اچھا کردار ہے. لیکن اب خود بھی تو خیال رکھے، وہ کوئی نکرانی تو نہیں ہے، وہ کوئی ملازمت تو نہیں ہے، آخر وہ بھی تو ایک ماں باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور وہ 15 لوگ ہیں اس فیملی کے، 20 لوگ ہیں اس فیملی کے، سب کو وہ ناشتہ بھی دے، کھانا بھی شام کا دے، کپڑے بھی دھوئے، اور بعد میں باتیں بھی سننے کو ملے. یہ نے مرچا بڑھیا پات دیا سا، نے نمک بڑا پات دیا سا، نے کھانا بھر کے ضائع کر دیا. وہ بیچاری اندر ہی اندر روتی رہی. یہ ذرا اپنی بیٹی کے طور پر سوچئے کہ اگر ہماری بیٹی کو ایک باپ اسے برداشت کرتا ہے، تو جب ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی بھی تو اپنی ہے.
اسی کو بھی تو اپنی ہی بیٹی سمجھے. اگر ایک ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور جس طرح وہ اپنی بیٹی کے نخرے اور اس کے ناز برداشت کرتی ہے، اللہ اکبر، بیٹی کبھی 2 دن 3 دن رہنے کے لیے آ جائے، ایک ماں اس کی خدمت کے لیے بھاگتی ہے، اس نے چلے جانا ہے، وہ کچھ کرنا چاہے نا تو ماں اسے کرنے نہیں دیتی. نہیں میں خود پکا لوں گی، میں خود یہ کر لوں گی، اسے نہیں کرنے دے گی. کس نے چلے جانا ہے، 2 دن رہنے کے لیے آئی ہے، 3 دن رہنے کے لیے آئی ہے. اگر یہی سوچ اس کی اپنی بہو کے لیے بھی بن جائے کہ آخر یہ بھی انسان ہے، تھک جاتی ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو بھی تو سیکھنا ہے، اس کو بھی سکھانا پڑنا ہے، اس کے بھی نخرے برداشت کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں محترم ساتھیوں پھر جلدی جھگڑے نہیں آتے، اختلافات نہیں بنتے، پھر یہ الزام نہیں لگتے کہ یہ تو فلاں پٹی پر آ ہے، بیگم کے جی ماں جو پٹیاں بناتی ہے، اور ماں کے بس جب سے اس کی شادی کی ہے نا تو یہ ہمارا رہا ہی نہیں. اللہ اکبر، عجیب و غریب. ہماری شادی تو گھروں میں خوشحالی لاتی ہے، شادی تو گھروں میں خوشیاں لاتی ہے، لیکن آج کل کی شادیاں بربادیاں بن گئی ہیں. آج کل بچوں کی شادی کے بعد گھروں میں مسائل بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. قرآن نے جو ایک نظام دیا، ایک فیملی سسٹم دیا، اس سے دوری ہے، ہم تلفیاں ہیں. محترم ساتھیوں، اللہ اکبر. تو یہ عورت کے ذمے زیادہ ذمہ داری ڈال دینا بھی کسی صورت جائز نہیں ہے. اگر شوہر کی بہنیں ہیں تو عام طور پہ گھر میں چلتا ہے، اچھا وہ بڑا اچھا نظام بھی چلتا ہے. ایک شوہر کی بہنیں ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے. یہ نہیں کہ سارا کچھ ایک عورت پر ڈال دیا ہے کہ وہ سب کچھ کھلائے پلائے بنائے بھی اور بعد میں باتیں بھی سنے. یہ کسی صورت بھی جائز اور مناسب نہیں ہے محترم صاحب. خصوصاً یہ جو دیور جیٹھ وغیرہ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، جو شوہر کا بھائی ہے وہ موت ہے. اکثر گھروں میں پردے والا نظام نہیں ہے. عورتیں اپنے شوہر کے جو بھائی ہیں ان سے پردہ ہی نہیں کرتی اور اسے معمولی سمجھا جاتا ہے. امام کائنات علیہ السلام نے اتنا بہترین یہ سبق پڑھایا جہاں سے پھر بڑی بڑی قباحتیں شروع ہوتی ہیں اگر اس کا خیال نہ رکھے. فرمایا الحم والموت، کہ جو دیور ہے جو جیٹ ہے یہ کیا ہے؟ موت ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کتنا ضروری ہے کہ یہ الگ تھلگ ایک سسٹم ہو اور گھروں میں سب فکس کام ہے. کئی گھروں میں اگر عورت پردہ کرنا چاہتی ہے نا تو اس پر طنز کیا جاتا ہے، چلیے ساڑی کوئی پردہ کرے گی. یہ طنز کرتے ہیں دیور جیٹ، وہ طنز کرتے ہیں جی انہیں ساڑی کو چھپانا ہے. اللہ اکبر. اور اس نے اس لیے وہ چھپانا ہے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اس نے اس لیے چہرہ چھپانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دے، وبناتک، اس روئے زمین کی سب سے پاکیزہ بیٹیوں کو کہہ دے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی تمام عورتوں کو کہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب چادریں اوڑھ لے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چھپائے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے. اور محترم ساتھیوں، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور سب سے پاکیزہ اگر عورتیں ہیں وہ صحابیات ہیں. اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم صحابیات کو دیا، وہ پاکیزہ ترین عورتیں جنہوں نے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ.
اور آج کی یہ عورتیں، آج کے یہ مرد کس طرح کہہ سکتے ہیں جی پردہ تو دل کا یا آنکھوں کا ہوتا ہے، یاد یا آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ کوئی باحیا ہے؟ کیا صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنے والا ہے؟ وہ باحیا لوگ، سب سے غیرت مند لوگ، سب سے پاکیزہ لوگ، ان عورتوں نے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کیا، اور آج کہتے ہیں وہ سب جمع ہے ایک جگہ میں، وہ عورت بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، وہاں دیور بھی ہے، جیٹ بھی ہے، خالہ صاحب، ماموں صاحب، کزن بھی ہے، سارے وہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے نہیں، یہ اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے محترم ساتھیوں، اندازہ کیجئے، اپنے کر کے گل ختم کر دیں، اور اگر وہ کرے تو درس کیا جائے، جی نے اور ساڑھے کو چہرہ چھپانا ہے۔ یہ درس کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے، جو ایسا تانا دیتا ہے نا، وہ کتاب اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کو معاذ اللہ کھیل اور تماشا سمجھتا ہے کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، یہ مشترکہ فیملی میں دیکھا، جب شیطان کی طرف سے غلط فہمی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، نوبت طلاقوں تک پہنچتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، حالانکہ طلاق اس پر سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس، اس نے اپنا تخت پانی پر رکھا ہے، وہ روزانہ جائزہ لیتا ہے اپنے قریندوں سے، آ کر کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے قتل کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا، وہ ہر کو کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کوئی خاص نہیں کیا۔ اور جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہوا اور اس قدر میں نے وسوسے ڈالے، غلط فہمیاں ڈالی، بدگمانیاں ڈالی کہ انہیں میں نے جدا کر دیا، کہ ان میں رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس کھڑے ہو کر اسے گلے لگاتا ہے، دھمکی دیتا ہے، تو نے کیا کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر، کون زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ابلیس خوش ہوتا ہے۔ شیطانوں کا جو ہے سرپرست ہے نا، لیڈر ہے، وہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ ایک چیز پر۔ اور آج کل یہی ہوتی ہے، غلط فہمیاں، بدگمانیاں ایسی چلتی ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ رشتہ بناتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، کبھی ڈھونڈنے پر وقت لگا، کبھی دیکھنے پر، کبھی سلیکشن پر، اس کے بعد پھر آنا جانا، پھر دن ڈالے گئے، پھر طرح طرح کی رسمیں کی گئی، رسوموں کے بعد بھی رسمیں چلی، لمبی چوڑی رسمیں، خرچے، پیسے اجھارے گئے، وقت ضائع کیا گیا، بڑا کچھ کیا، اور بعد میں ٹوٹنے پر لمحہ بھی نہیں لگتا کہ طلاق طلاق طلاق، ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، تینوں طلاقیں نہیں پڑتی، اور بعد میں کہتے ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، جب ایک جگہ سارے رہتی ہے نا، تو ایک دوسرے کی قدر بھی نہیں ہوتی، پھر ایک دوسرے کی قیمت نہیں رہتی، وہ آمنے سامنے جی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ماں کا بیٹا پاس رہتا ہو نا، اور ایک دور رہتا ہو، تو ماں کو زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو دور رہتا ہے، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ جب وہ آئے گا، اسے اسپیشلی طور پہ وہ کچھ پلائے گی بھی، کچھ کھلائے گی بھی، تو جو پاس ہوتا ہے پتہ ہے کوئی ٹھیک ہے، ماں دعا اس کے لیے زیادہ کرتی ہو، قدر و قیمت اپنی کھونی نہیں چاہیے، کم نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک جگہ سب وہ پورا جھنڈ رہتا ہے نا، تو پھر ایک دوسرے کی قدر و قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، پھر وہاں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، نفرتیں آتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل کسی کوئی وہ کچھ بچے کی شادی کرے گا، بعد میں وہ کھانا پینا الگ کر لینا، تو پورے خاندان میں کہا جاتا ہے انہوں نے کھان پینا الگ کر لیا، اسے مایوس قرار دیا جاتا ہے۔
عیب لگایا جاتا ہے، تانا ایک طرز بنایا جاتا ہے، اور یہ ہونے دے پانے ٹھیلا کر دے. اللہ اکبر. حالانکہ محترم ساتھیوں، اگر آپ کی دیواریں الگ ہیں، دیواریں الگ ہیں، گھروں کے رستے الگ ہیں، آپ کی رہائشوں کے شہر الگ ہیں، اگر دل ایک ہے تو آپ متحد ہیں. اگر دل ایک ہے آپ میں اتفاق ہے، مگر ایک ہی عمارت کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تو اکٹھے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے تو یہ اکٹھے ہیں، لیکن دلوں میں نفرتیں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے بارے میں عداوتیں ہیں. تو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی باعث برکت نہیں ہے، یہ کوئی باعث رحمت نہیں ہے. جب دلوں میں کھوٹ ہے، جب دلوں میں نفرت ہے، جب دلوں میں محبت ہے نہیں، تو یہ کون سا اتفاق ہے؟ یہ زور لگانا اور دباؤ ڈالنا کہ یہ 2-3 بھائی اکٹھے ہی رہے اور دن چاہے ان کے جدا جدا ہو، یہ کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ ایک دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے اور ایک پہلے کونے میں رہتا ہے. اگر ان کے دل ایک ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نہیں ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں سچی محبت ہے، تو صحیح بات ہے وہ بڑے شاندار ہے، بڑے باکمال ہیں، وہ متفق ہیں، متحد ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح محترم ساتھیوں، اکثر دیکھا ہے کوئی بچے بھی تو آخر بھی روتے ہیں، بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، مثلا کسی بچے نے کوئی چیز اٹھا لی تو وہ پورا بہتان چلتا ہے، یہ لگتا ہے اس کے بچے نے اٹھایا، وہ کہتی ہے نہیں اس کے بچے نے اٹھایا. ایک دوسرے پر بھی الزام لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں. حالانکہ اسلام نے تو غیبت کو حرام کر دیا، بہتان تو ویسی حرام ہے. غیبت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول عالم زیادہ جانتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. کہا کہ اگر اس میں غلطی ہے، اس میں وہ گناہ ہے، تو وہ ہم ذکر کریں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کہا غیبت کہتی اس کو ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی میں ایک عیب موجود ہے، اس میں وہ خامی ہے، اس میں وہ غلطی موجود ہے، اس میں وہ گناہ ہے، تم اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کرو، یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ غلطی گناہ عیب نہیں ہے تو وہ تم بیان کرو. فرمائے یہ تو سراسر بہتان ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ بہتان بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ غیبت کہ یعنی عیب ہونے کے باوجود اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا. تو جن گھروں میں چلتی بہتان ہے، الزام ایک دوسرے پر، اللہ اکبر. اسی طرح محترم ساتھیوں، جس طرح میں نے شروع میں وضاحت کی کہ پردے کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا اور چار دیواری کے تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جہاں اکٹھے 3-4 بھائی رہتے ہیں تو دیکھنے کہاں ہے کہ کوئی کہے جی میں نے اس کے کمرے میں جاتے ہی اجازت لینی ہے، جی شریعت کا حکم ہے، آتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے پھر بھی ان کے گھروں کے کمروں میں جا کے چاہے تلاشی شروع ہو بغیر اجازت کے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کہ کسی کے گھر میں تم جاتی ہو نا اجازت مانگتی ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر والے یہاں موجود نہیں، پھر بھی تم ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ. تو یہ جو جوائنٹ سسٹم ہے دیکھ لیں، اس میں وہ گھروں کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس میں پردے داری کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو چار دیواری کا تقدس ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو پھر کس طرح حدود اللہ کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ جو اجازت ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ دین کا حکم ہے. اسی طرح مشترکہ فیملی میں دیکھا ہے اولاد کی تربیت بھی نہیں ہوتی. 3-4 بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ایک بھائی کا مائنڈ ہے کہ میں نے بچوں کو فلاں انگریز بنانا ہے، ایک بھائی کا مائنڈ ہے میں نے انہیں جی پڑھا لکھا دینی
دینی بنانا ہے، ان کو دین پر چلانا ہے، ایک بھائی کا ذہن ہے میں نے اپنے بچوں کو فلاں بنانا ہے. جب اکٹھے ایک جگہ رہتے ہیں نا تو وہ پھر بچے ہیں آخر، ان کا جب سارا معاملہ ایک جگہ ہی رہن سہن، تو بعد میں پتہ والدین کیا کہتے ہیں، بچہ تے انگلش میڈیم میں داخل کروایا تو بولتا ٹھوس پنجابی ہے. وہ بھائی سکول میں جتنی مرضی انگلش اس کو پڑھاؤ، بچہ سکول میں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھے گا، باقی جو اس نے 18 گھنٹے گھر میں رہنے اور گھر میں اس کا سامنا جیسے بچوں کے ساتھ ہونا ہے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اور جس طرح اس کے ساتھ بول چال ہونا ہے، بچے نے تو وہ سیکھنا ہے. جب گھروں میں بچوں کو گالیاں سکھائی جاتی ہیں، گھروں میں بچوں کے ساتھ اونٹ پٹانگ اور پنجابی میں ہر طرح کی بولی جانی ہے، تو بعد میں کہنا ہے انہوں نے انگلش میڈیم پڑھاتے سے تھے، انگلش کی بجائے کچھ اور ہی بولتے ہیں، اے تو پنجابی ہی گالا کٹ ہے. بھائی گالیاں آنی تھی اس کو، جو 16 17 18 گھنٹے جو اس کا گھر کا ماحول ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ جب آپ اس بچے کے پیار کا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ مشترکہ سسٹم میں اولاد کی تربیت بھی صحیح نہیں ہے. ماں باپ جس طرح اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا ہی نہیں پاتے. اور پھر یہاں تک بھی دیکھیں اللہ اکبر کہ جب جو ایک مرد ہے اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب اس نے بیٹے نے تو ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے، ان کی خدمت کرنی ہے یا ان کے پاس رہنا. ماں باپ نے آخر اپنی اولاد میں سے کسی کے پاس تو رہنا ہے، تو ان کی خدمت بھی کرنا لازمی اور فرضی ہے. لیکن یہاں ایسے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آنے والی نسل کی تربیت کا خیال رکھیں. جب ایک باپ اپنے شادی شدہ بیٹے کو اس کے بچوں کے سامنے چرک دیتا ہے نا، ڈانٹ دیتا ہے، تو ان بچوں میں باپ کی قدر نہیں رہ جاتی. یعنی کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے، ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے بیٹا ہے اور بیٹا دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے تو ماں باپ کے لیے بیٹا ہی ہے، وہ ماں باپ کا بچہ ہی ہے. لیکن اس قدر خیال ضرور رکھا جائے کہ اس کے بچوں کے سامنے جب اسے آپ نے ڈانٹنا ہے تو پھر ان بچوں کے دلوں میں باپ کی اہمیت نہیں رہ جائے. کم از کم اس چیز کا خیال. ہمارے کئی اساتذہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں ڈانٹا. اگر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی، بچوں کے سامنے تو دور کی بات ہے، تو آخر اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کی عزت ہے اپنی بیوی کے نزدیک، اپنے بچوں کے نزدیک. تو اس کا خیال جب ایک باپ رکھے گا تو امید ہے گھر میں بھی سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ کو اس